العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کہ جب آدمی کھانا کھائے تو اللہ کا نام ذکر کرے، بسم اللہ پڑھے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان شریک نہیں ہوتا اور کھانے میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی باب میں 1-2 حدیثیں اور رہ گئی ہیں، ان کا ذکر آج ہوتا ہے۔ ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوگا کہ بسم اللہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل میں ایک واقعہ حدیث پاک کے اندر مذکور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے مابین کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی آئے اور سرکار نے اس کو کھانے میں شریک کیا، تو وہ صاحب بسم اللہ پڑھے بغیر انہوں نے کھانا کھایا، 2 لقموں میں ہی سارا کھانا کھا لیا۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا تو یہی کھانا تم سب کے لیے کافی ہو جاتا، یہ سرکار نے فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ سے برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر سرکار اگر چاہے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دست مبارک تو لگا ہوا، بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا کہ سرکار یا روایتوں میں پڑھا ہے کہ سرکار نے ہاتھ لگایا اور اتنی برکت ہوئی، بہت سارے لوگ کھانا کھا گئے اور ختم بھی نہیں ہوا۔ حضرت جابر کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، امام بخاری نے جس کو ذکر بھی کیا ہے، بخاری شریف میں جس کی تخریج ہے۔ تو یہاں پر بھی ہاتھ سرکار کا لگا، لیکن چونکہ بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، یہی بسم اللہ کی اہمیت ہی کو بتانا مقصد تھا، ہے نا۔ اگر یہاں پر بھی وہی ہو جاتا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر بھی آدمی نے کھایا اور سرکار کے دست مبارک لگنے کی وجہ سے، مس ہونے کی وجہ سے وہ کثیر ہو جاتا، تو بسم اللہ کی اہمیت معلوم نہیں ہو پاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی افعال صادر ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور کوئی نہ کوئی حکم مضمر ہوتا ہے۔ ہم سے حدثنا ابو بکر، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر محمد ابن ابان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہشام دستوائی نے، وہ روایت کرتے ہیں بدیل ابن میسرہ عقیلی سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عبید بن عمیر سے، وہ روایت کرتے ہیں ام کلثوم سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، انہوں نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ کہہ لے۔ بسم اللہ یہ بھی پوری بسم اللہ کا علم ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ فإن نسی فی اولی، تو اگر اس کے شروع میں وہ بھول جائے، فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، تو پھر درمیان میں جب یاد آئے تو بسم اللہ فی اولیہ وآخرہ پڑھ لے۔ وبہذا الاسناد، اسی اسناد کے ساتھ عن عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل طعاما فی ستۃ من اصحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کرام کے ساتھ میں یا درمیان میں کھانا تناول فرما رہے تھے۔ فجاء اعرابی، تو ایک دیہاتی صاحب آئے، فاکلہ باللقمتین، تو وہ کھانا انہوں نے 2 ہی لقمے میں کھا لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اما انہ لو سما لکفاکم، اگر یہ شخص اللہ کا نام
پڑھ لیتا، بسم اللہ پڑھ لیتا، تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت البیتوتۃ وفی یدہ ریح غمر، یہ باب ہے رات گزارنے کی کراہیت کے سلسلے میں، اس حال میں کہ گزارنے والے کے ہاتھ میں چربی کی بو ہو، چکناہٹ کی بو ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص کھانا کھائے چکنے ہاتھ ہوں اور اس چکنائی کو دھوئے بغیر، صاف کیے بغیر اپنے ہاتھوں کو سو جائے، یہ سرکار کو ناپسند تھا، اور سرکار نے اس کو ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ شیطان بڑا حساس لحاظ ہے، یعنی بڑا ٹوہ لگانے والا ہے، بڑا چاٹنے والا ہے۔ اس کو بو آتی ہے تو وہ انگلیاں ہی چاٹنے آ جائے گا نا، یا تو حقیقتاً شیطان، یا یہ کہ شیطان بولا اور مجازاً اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ تکلیف دہ چیزیں اس چکناہٹ کی بو کو سونگھ کر آ جائیں گی اور تمہیں تکلیف پہنچائیں گی، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی چکناہٹ کے ساتھ ہاتھ دھوئے بغیر چکناہٹ کے ساتھ اگر سو گیا اور اسے سونے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی چوہا آ کر یا کوئی اور کیڑا مکوڑا آ کر اس کو کاٹ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کہ اس نے اپنے ہاتھ صاف کیوں نہیں کیے تھے اور اس کے ہاتھوں میں بو کیوں آ رہی تھی۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد صحیح سے ہاتھوں کو صاف کریں تاکہ ہاتھوں میں بو باقی نہ رہے۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو رات گزارنے کی کراہیت کے سلسلے میں آئی ہیں، اس حال میں کہ رات گزارنے والے کے ہاتھ میں ریح غمر، چکناہٹ کی بو ہو۔ حدثنا احمد بن منی، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن منی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ولید مدنی نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی ذئب سے وہ روایت کرتے ہیں مقبوری سے، عن ابی ہریرہ، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان حساس لحاس، بے شک شیطان ٹوہ لگانے والا ہے، بہت حساس ہے، لحاسن اور بہت چاٹنے والا ہے، یعنی چٹورا ہے۔ فاحذروہ علی انفسکم، تو اپنے اوپر اس سے اندیشہ رکھو۔ من باتا، کوئی رات گزارے، وفی یدہ ریح غمر، اور اس کے ہاتھ میں چکناہٹ کی بو ہو، فاصابہ شیء، پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، اس طریق سے یہ حدیث غریب ہے۔ وقد روی من حدیث سہیل ابن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی حدیث سہیل ابن ابی صالح کی حدیث سے عن ابی ہریرہ عن النبی اس سند کے ساتھ مروی ہے۔ حدثنا محمد بن اسحاق، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن اسحاق ابو بکر بغدادی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر مدائنی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی منصور ابن ابی الاسود نے، وہ روایت کرتے ہیں اعمش سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من باتا وفی یدہ ریح غمر، کسی نے رات گزاری اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی یا چربی کی بو ہو، فاصابہ شیء، پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنے آپ ہی کی ملامت کرے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ لا نعرف من حدیث الاعمش الا من ھذا الوجہ، حضرت اعمش کی حدیث سے اس کو ہم نہیں جانتے مگر اسی طریق سے۔